السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے لے کے آیت نمبر 76 تک کا ترجمہ سیکھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ واو اور عید، جب قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو یا ایک نفس کو، فدارا تم پس جھگڑا کیا تم نے یا پس اختلاف کیا تم نے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، مخرجن نکالنے والا ہے، ما جو، کنتم تھے تم، تکتمون چھپاتے۔ جیسا کہ آیت نمبر 72 میں آ رہا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ قدیم مفسرین نے عموماً یہی بیان کی ہے کہ اس طرح قاتل کی نشاندہی کی جائے۔ حاصل قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے۔ پھر رات کو لاش اٹھا کر ایک دوسرے شخص کے دروازے پر ڈال دی اور صبح کے وقت ان پر خون بہا کا دعویٰ کر دیا۔ اس پر لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا، یعنی کہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی تفصیلات اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں اور ان پر کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ آخر کار انہیں ان تمام صفات کی گائے ایک ایسے شخص کے پاس ملی جس کے پاس کوئی دوسری گائے نہ تھی، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں اپنی گائے اس قیمت پر فروخت کروں گا کہ تم اس کی کھال مجھے سونے سے بھر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسی قیمت پر ان سے ایک گائے خریدی۔ اب جب گائے خرید لی گئی تو گائے کو ذبح کر دیا گیا، اور اگلی آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضربوہ مارو یا لگاؤ، یعنی کہ اس کو لگاؤ جو گائے ذبح کی تھی، اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو، ببعضھا ساتھ اس کے بعض حصے کے، یعنی کہ مردہ کے بعض حصے کے ساتھ اس گوشت کو لگاؤ تو وہ بتا دے گا۔ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، موتا مردے کو، جب گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے شخص کو جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے ساتھ ٹکرایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنی زبان سے یہ بتا دیا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کر دیا۔ وَیُریکُم اور دکھلائے گا تم کو آیاتہ اس کی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ ثم پھر قست سخت ہو گیا، قلوبکم دل تمہارے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اس قصے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک بعد اس کے، فاہیا پس یہ، کالحجارتی مانند پتھر کے۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من سے بعد ذالک یہ، یعنی کہ من بعد ذالک بعد اس کے، فاہیا پس یہ اس طرح ہو گئے، کالحجارتی مانند پتھر کے، او اشد یا اس سے بھی زیادہ، قسوتاً سخت، اشد زیادہ، قسوتاً سخت۔ وَإِنَّ من الحجارتی پتھروں میں سے بھی، لما ایسے ہیں، یتفجر کہ جاری ہو جاتی ہیں، منہ الانہار اس سے نہریں، وَإِنَّ اور بے شک میہا اس میں سے ایسے ہیں، لما جو یہ شقق پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ الماء منہ اس میں سے، ماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک میہا اس میں سے ایسے ہیں، لما جو یہبط گر پڑتے ہیں، وہ من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللّٰہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔
افتطمعون کیا پس تم طمع رکھتے ہو یا امید رکھتے ہو ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے لیے، وقد اور تحقیق کانت تھی فریق ایک جماعت منہم ان میں سے یسمعون جو سنتے کلام اللہ کے کلام کو، ثم پھر یحرفونہ بدل ڈالتے اس کو، من بعد اس کے ما جو عقلوا اس کو سمجھا وہم اور وہ یعلم جانتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے تم طمع رکھتے ہو کہ یہ لوگ یہ جو یہودی ہیں یہ ایمان لے آئیں گے، تو ہرگز نہیں، کیونکہ ان میں سے ایسی جماعت جو اللہ کا کلام سن تو لیتے تھے لیکن پھر اس کو اصل کی جگہ بدل دیتے تھے، یعنی کہ اصل بات جو ہوتی تھی اس کے بدلے میں اپنے پاس سے بات بنا کے لے آتے تھے، جو کچھ انہوں نے سمجھا اس کو وہ بدل ڈالتے۔ وَإِذَا اور جب لقوا الذین ملتے وہ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے تو قالوا کہتے آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتے بعضهم بعض ان کے الی طرف بعض کے قالوا وہ کہتے اتحدثونہم کیا خبریں دیتے ہو تم ان کو یا بتاتے ہو تم ان کو بما جو فتح اللہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے بھی ساتھ اس کے عند ربکم نزدیک تمہارے رب کے، افلا کیا پس نہیں تعقلون تم سمجھتے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔